اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور ابتدا ہے محمد وآل محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی۔ معزز ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان سید اسرار شاہ پروگرام عظمت اہل بیت لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور گزشتہ پروگراموں میں جس طرح ہمارے پرانے جو ہیں وہ پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ہمارے پروگرام کی نوعیت کو جانتے ہیں، لیکن جنہوں نے نیا ہمارے پروگرام کو دیکھنا شروع کیا ہے ان کے لیے چند ضروری باتیں جو ہے وہ میں پروگرام کے شروع میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہنا چاہوں گا۔ پروگرام عظمت اہل بیت کا بیسکلی مقصد جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کو قائم کرنا ہے، اتحاد بین المسلمین کی فضا کو قائم کرنا ہے، جس میں ہمارے پروگرام عظمت اہل بیت میں روز میں ہر پروگرام میں مولانا رضا حسین شاہ صاحب میرے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں پہلے حصے میں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے شامل ہوتے ہیں ثنا خان۔ تو پروگرام کی نوعیت اس طرح سے ہے کہ مولانا رضا شاہ صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عظمت اہل بیت بیان کرتے ہیں، اور جس طرح سے جو ہم مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہیں اور جس طرح کی ہمارے درمیان کو کشیدگی چل رہی ہے اس کو واضح کر کے ان کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے مسلمانوں کو اور مومنین کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، اور اس طرح سے جو مولانا صاحب جو کتابوں کے حوالے دیتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے کے حوالے دیتے ہیں، اور اس حوالے سے ساتھ ساتھ وہ ہر ایک ورق اور صفحے کا بھی بتاتے ہیں کہ میں اس صفحے سے پڑھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ مولانا رضا شاہ صاحب کی اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہے، مولا پنت پائے ان کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، بغیر وقت ضائع کیے بغیر مولانا صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آج کی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے جی، ہماری دعائیں آپ کی ساتھ ہیں اور ہمیں آپ کی دعائیں چاہیے، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ جی قبلہ، گزشتہ 3-4 پروگراموں میں ہمارا جو سلسلہ گفتگو وہ چل رہا ہے وہ وصیت اور وصی کے سلسلے میں ہے، صحیح بات، جو کہ ابھی تک وہ ہمارا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا وقت کی قلت کے باعث۔ تو یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، اور اس میں اور بھی باتیں کھلتی چلی آ رہی ہیں، جو بھی حقائق ہیں ان سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اور بہت ایسے طریقے سے جو ہے آپ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں اور ہمارے برادران اہل سنت والجماعت ان کی بھائیوں کی کتابوں سے جو ہے وہ آپ سارے چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ میں نے یہ یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ آپ کتاب کا ورق بھی دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر بھی بتاتے ہیں اور سطر بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس لائن پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، جس میں کسی بھی شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو قبلہ وہ سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے وصیت اور وصی کا، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا جہاں پہ لاسٹ آپ کا جو ہے بیان وہ ختم ہوا تھا، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بیان کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ قبلہ صاحب۔ اسرار شاہ صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ، انتہائی موضوع اہمیت کا حامل ہے۔ بسم اللہ۔ اور بین المسلمین خصوصاً شیعہ سنی برادران کے اندر جو ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ مقصود ہے، ضروری ہے، بے شک بے شک، اور ہم ہمیشہ اپنے بھائیوں کا احترام کرتے ہیں، بے شک، اور اپنی کتاب کے بجائے میں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جو ہمارے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں یا ہمارے اوپر جو حملہ ہوتا ہے اور ہمیں نامعلوم کیا کیا فتوے دیے جاتے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، اپنے بھائیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے مسلمات کو سامنے لے کے میں شیعہ کے بارے میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک بے شک، اور اس لحاظ سے شیعہ اور سنی دونوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے قریب سے قریب تر لایا جائے، بے شک، اور یہ کہ لکم دینکم ولی دین، یہ آیت مشرکین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تھی، لیکن ہمارے لیے بھی اس کا جنرل جناب علی اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ اس پر رہیں کاربند، اور جو ہمارے پاس ہے، لیکن بحیثیت مسلمان یعنی سارے مسلمانوں کو ایک قبلہ، ایک قرآن، ایک رسول اور ایک اللہ،
اس کے اوپر اتحاد لازم ہے، بے شک، اور بے شک، ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب ایک ہیں، بے شک، اور ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت ترک کر دینی چاہیے، بے شک، بے شک، پھر ہم دنیا میں حقیقت میں اسلام کی عظمت کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ قبلہ دور حاضر کی یہ اشد ضرورت ہے اتحاد المسلمین، اور اس کے ساتھ قبلہ آج 36 ہماری قسط جا رہی ہے، اور میں نے جہاں تک آپ کے ساتھ پروگرام جتنے بھی عظمت اہل بیت میں کیے اس میں آپ نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اسی جتنے بھی لیے جی کہ ہمارے بھائیوں کو یہ یقین آ جائے کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس کو ہم آپ کی کتابوں سے کس طرح پیش کرتے ہیں، ماشاءاللہ، سمجھ آئی؟ تو ابھی یہ وصیت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین اور جتنے بھی سامعین مومنین مومنات بلا امتیاز، میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں، بسم اللہ، اور آپ اجازت دیجئے، اور میری درخواست یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین و قولہ الحق وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، برادران اسلامی و ایمانی، تمام مسلمانوں سے گفتگو، یہ آیہ مجیدہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں مسلسل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے اوپر، یعنی جس کسی کو تم میں سے موت آ جائے، موت کا سامنا ہو، قریب المرگ ہو، تو اس پر واجب ہے کہ اگر وہ کوئی خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، اور یہ متقین کے اوپر حق ہے۔ اب یہ آیت مطلق ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، یہ مقید نہیں، مطلق آیت ہے، اس کا اطلاق عمومی ہے۔ جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن مجید کو قانون الہی سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کے ہدایت کی کتاب سمجھ کے اس پر ایمان رکھتا ہے، یہ آیت اس کے اوپر اپلیکیبل ہے، اس میں استثناء نہیں ہے۔ انبیاء اس میں شامل ہیں، مرسلین اس میں شامل ہیں، جو چھوڑ کے جائیں ان پر واجب ہے کہ وہ وصیت کریں، کیونکہ وصیت سے آئندہ آنے والے بہت سے جو امکانات ہیں خرابی پیدا ہونے کے، جھگڑے کے، فساد کے، فتنے کے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اب رہ گیا کہ صرف مال جائیداد کے اوپر وصیت ہو، نہیں، چھوڑنے والا جو امر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وصیت کا اطلاق عمومی ہے اور بہت وسیع ہے، وصیت کا اطلاق وسیع ہے، اس کو صرف مال دولت تک محدود نہ کریں، یہ تمام جو بھی چیزیں دین اور مذہب کے اوپر بھی اس کا اپلیکیشن ہے۔ آج میں نے اس سے پہلے آپ کو عرض کر دوں کہ پچھلی تقریر میں میں نے 3 وصیتوں کا ذکر کیا تھا کہ رسول پاک نے 3 وصیتیں کی ہیں۔ پہلی وصیت میدان عرفات میں۔ اب میرے بھائیوں یہ سمجھو کہ میدان عرفات میں رسول پاک نے
2.5-3 گھنٹے کا بہت طویل اور جامع خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اس کے اینڈ پہ اپنے وصال کا ذکر کر کے آپ نے یہ بتایا کہ میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، اور سنو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید یہ خبر دے رہا ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تمام مسلمان یکدم پاک اور پاکیزہ ہو گئے تھے، صاف ہو گئے تھے، تطہیر ہو گئی اور وہ سب شیر و شکر ہو گئے تھے؟ نہیں، اور یہ امکان ہی نہیں۔ حضور نبی کریم کی زندگی میں جو مسلمان کلمہ گو ہیں ان کی بھی کئی پارٹیاں تھیں اور کئی خیالات میں وہ منقسم تھے۔ فاسق بھی مسلمانوں میں تھے، فاجر بھی مسلمانوں میں تھے، منافق بھی مسلمانوں میں تھے، صحیح متقی اور پرہیزگار لوگ بھی تھے، یعنی کئی کیٹیگریز کے لوگ تھے، اور ان کے اپنے اپنے کچھ خاص نظریات میں اور نظریاتی طور پر ان ابتدا میں ہونے والے مسلمانوں میں بھی فرق تھا۔ تو میں ان کے فرق کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور رسول پاک کو اس چیز کا علم تھا۔ حضور نبی کریم خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جناب رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو یہ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ کفر کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 ہے، یہ خبر دے رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے، مسلمان تھے، لیکن حقیقت میں ان کی حرکتیں، ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھیں جو کافرانہ تھیں، اور وہ کفر کی طرف میلان رکھتے تھے۔ ایمان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کفر کی طرف جا رہے تھے، کافروں کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم ان کے بارے میں ورید تھے، پریشان تھے کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد بھی ابھی یہ کافروں کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، کافروں سے میل جول رکھتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 کو پڑھیں۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم لم تؤمن قلوبہم۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر حقیقت میں ایمان نہیں لائے، کفر کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان کی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اب یہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ یہ مدینے کے اندر کے لوگ اور مدینے کے باہر کے لوگ، منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہ سورت توبہ ہے، اور سورہ توبہ 9 ہجری کے بعد یعنی 9 ہجری حج کے موقع پر یہ سورت اتری ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ لاسٹ بٹ 1 سورہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ اس وقت کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے میرے حبیب تیرے ارد گرد ماحول میں، دیہاتوں میں بہت سے لوگ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینے کے اندر بھی لوگ ایسے منجے ہوئے منافق ہیں پرانے۔ تو اس حالت میں رسول اکرم جانتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد پاک اور پاکیزہ نہیں ہو گئے، ان کے اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو فردر نصیحت کی ضرورت ہے، ان کو واعظ کی ضرورت ہے۔
اور جنگ خندق کے جنگ احد میں دیکھیں تو رسول اکرم کا ساتھ چھوڑ کے 300 منافق الگ ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نہیں دیا اور ہمیشہ جہاد کی مخالفت کرتے رہے تھے۔ وہ کلمہ گو تھے مسلمان، لیکن جہاد کی مخالفت کرتے رہے۔ اور انہوں نے پھر جس وقت جنگ خندق ہوئی تو انہی منافقین نے اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ طرح طرح کے بہانے تراشنے لگے۔ کوئی یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ہم گھر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً رسول اکرم پر واضح آیت بھیج دی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، گھر ان کے محفوظ ہیں، یہ جنگ سے فرار کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے یا آل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے اہل یثرب چلے جاؤ تم اپنے گھروں کو، آج تم مقابلہ نہیں کر سکتے، دشمن بہت قوی ہے۔ دشمن کو دیکھ کے کلیجے گلے میں اٹک گئے، طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا، یہ سورہ احزاب کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے گمراہی کا امکان۔ ان لوگوں کے بارے میں سورہ احزاب میں جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا رسول اللہ کے سامنے تو اللہ نے اعلان کر دیا ان کے بارے میں فیصلہ، اولئک لم یؤمنوا فأحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یعنی یہ جو بہانے بنا رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں اور جہاد سے کترا رہے ہیں، فرار کی نیت سے اجازتیں مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ان کے بارے میں، اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ہرگز ایمان نہیں لائے، فأحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے اگر ان کو نیکیاں کی بھی ہیں تو ان کی نیکیاں برباد ہو چکی ہیں، کہ یہ جنگ تو مومنوں کے امتحان تھا۔ تو ان حالات میں جناب رسالت مآب اب اپنی وصال کی خبر دے رہے ہیں میدان عرفات میں۔ تو اب رسول اکرم پوری واعظ کرنے کے بعد، پورا بیان خطبہ کرنے کے بعد اینڈ پر کہہ رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہے وصیت آپ کی پہلی، سبحان اللہ، پبلکلی آپ نے وصیت کی، کیونکہ آپ جس طرح کے ایک باپ سمجھدار اپنی اولاد میں جب نا اتفاقی دیکھتا ہے اور نالائکیاں دیکھتا ہے تو پھر مرنے سے پہلے ان کو وصیت کرتا ہے کہ دیکھو تم متحد ہو جاؤ، اختلاف چھوڑ دو اور یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ عادتیں چھوڑ دو۔ تو ہر نیک آدمی اپنی اولاد کی بدعملیوں کو دیکھ کے، نا اتفاقی کو دیکھ کے وصیت کو لازم سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر رسول اکرم نا اتفاقی دیکھتے ہیں، امت کے شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور رسول اللہ کو پیغام آ چکا ہے کہ آ جائیے۔ تو اس آخری خطبے میں خطاب کرتے ہوئے رسول پاک نے کیا کہا ہے؟ رسول اکرم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے ہیں، تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، کوئی 2 دن کا مسلمان ہے، کوئی 2 سال کا مسلمان ہے، کوئی مہینے کا مسلمان ہے، کوئی کسی وجہ سے مسلمان ہوا۔ اب وہ سارے کے سارے دیندار نہیں، منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے سب موجود ہیں، اور ان کے اندر اختلاف موجود ہے، اور رسول اکرم کے بعد ان کی آپس میں لڑائیوں کے امکان ہیں، فساد کا امکان ہے، دین کی بربادی ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، یہ بہت بڑی وصیت ہے حضور کی۔ دیکھو تمہارے درمیان 2 چیزیں، اگر ان سے تمسک رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے، اختلاف ختم ہو جائیں گے، تم ایک رہو گے۔ یہ وصیت۔ دوسری وصیت کہ حضور نے میدان غدیر میں اللہ کے حکم کے مطابق، نہیں رسول آپ نے وہ وصیت بہت اچھی کی ہے، وہ جنرل ہے قرآن اور اہل بیت، لیکن ان کا فساد کا امکان ہوگا کہ ان کا رولر کون ہو، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے اوپر یہ اختلاف ہوگا،
یہ ہوس کے پجاری، یہ لوگ آپس میں لڑیں گے، اقتدار کی جنگ لڑیں گے، لہٰذا اس سلسلے میں فیصلہ کر دو کہ تمہارے بعد ان کا والی وارث کون ہوگا، کون ان کا جانشین، آپ کا جانشین، آپ کا خلیفہ، ان کے لیے حکمران مقرر کر دو۔ اب یہاں رسول اکرم نے غدیر کے میدان میں یہ اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں اور علی کو اپنی جگہ اپوائنٹ کر رہا ہوں۔ علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے نسب کیا، اور آیہ مجیدہ قرآن مجید کی آیت نے جو رسول اکرم کے ابتدائی ایام میں جب آپ کی تبلیغ کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس میں بڑی تکلیفیں ہوں گی، لیکن میرے حبیب کیری آن، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب مشن مکمل ہو جائے، یعنی قرآن پورا اتر جائے، تو پھر کیا کرو؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تمہارا یہ کام یعنی قرآن کا نزول آ جائے، پورا قرآن اتر جائے، قرآن سمجھا دیا جائے، اسلام میں حلال و حرام سب سمجھا دیے جائیں، تو پھر آپ آ جائیں، لیکن اپنی جگہ کسی کو گاڑ کے آئیں، اپوائنٹ کر کے آئیں۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ نے حضرت علی کو اپوائنٹ کیا، اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں تاکید کی۔ میدان عرفات میں قرآن اور اہل بیت، اور غدیر میں حضرت علی کو اپوائنٹ کیا کہ علی میرا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کے بعد یعنی حضرت رسول اکرم نے علی کو اپنا سکسیسر بنا دیا، اور اپنی دستار فضیلت ان کے سر پہ رکھی، خلافت کی بیعت ہوئی، لوگوں نے بیعت کی، لیکن مدینے میں پہنچ کر پھر کچھ لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم علی کو نہیں مانتے، ہم علی کی حکومت کو قائل نہیں، علی ہمارا حاکم نہیں ہونا چاہیے، اس کی حکومت ہمارے لیے موضوع نہیں، ہم اس کو حاکم نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب یہ آثار آپ نے دیکھے تو اب تیسری وصیت میں پیش کر چکا ہوں آپ کو اس کے پہلے، لیکن میں اس کی تاکید کر رہا ہوں کہ آپ اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ یہ پہلے دو وصیتیں ہیں کہ اتحاد کو مینٹین کرو، اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرنا، ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا۔ اگر قرآن اور اہل بیت کو تھام لو گے تو پھر تمہارے اندر اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ ہمارے بھائیوں کی بڑی مشہور حدیث کا خزانہ ہے، کنز الامال، بہت مشہور ہے حدیث کی کتاب، یہ 11ویں جلد ہے، اور اس میں سے وصیت کے باب میں سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ 11ویں جلد صفحہ نمبر 610۔ اب رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے، اوسی، یعنی جس وقت رسول اکرم کو یہ علم ہوا کہ حضرت علی کی ولایت کے لوگ منکر ہیں، حارث بن نعمان فاری کا واقعہ میں پیش کر چکا ہوں، وہ ایک باقاعدہ لابنگ ہو رہی تھی کہ ہم علی کو ڈی تھرون کریں، علی کو ہم نہیں مانیں، اس کو علی سے جان چھڑائیں، علی ہمیں حاکم پسند نہیں ہے۔ جب یہ حارث بن نعمان فہری یہ باطل کے لوگوں کا نمائندہ بن کر آیا، رسول اللہ سے گفتگو کی اور عذاب جہنم کا شکار ہو گیا، حضرت علی کی ولایت کا منکر ہو کر، باقی ساری چیزیں تھیں اس کے پاس، یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، اور سورہ معارج کی پہلی آیت میں ذکر ہے کہ ایک سائل نے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، پتھر آیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم نے حضرت علی کو بلا کے کہا، یا علی، میں حالات دیکھ چکا ہوں، میں نے اپنا اعلان کیا، اللہ کے فرمان کے مطابق ہو گیا، لیکن یہ لوگ تجھے قبول نہیں کریں گے۔ ان الامت ستغدر بک من بعدی، مستدرک حاکم کی 3 جلد سے یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اے علی، امت تجھ سے غداری کرے گی، تو حق پر ہوگا۔ یہ رسول اللہ کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ امت غداری کرے گی؟ رسول اکرم اعلان کر چکے، من کنت مولا فہذا علی مولا،
جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور علی میرے بعد تمہارا ولی الامر ہے۔ علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن و مومنہ من بعدی حبہ ایمان و بغضہ نفاق۔ اب ان چیزوں کے باوجود، تلقین کے باوجود لوگوں نے کہا کہ ہم علی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ واضح ہو گیا تو رسول اکرم نے حضرت علی سے بلا کے کہا ان الامت ستقدر بک من بعدی انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی انت علی الحق۔ یہ رسول اکرم غدیر کے اعلان کے بعد کی گفتگو ہے۔ تو اب رسول اکرم نے جو غدیر کا اعلان کیا ہے، میرے محترم سامعین، اب اس کے بارے میں پھر وصیت ہوتی ہے، یعنی اعلان غدیر خود وصیت ہے، اپوائنٹمنٹ ہے کہ اب تمہارے جھگڑنے کے کوئی امکانات نہیں۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی سب سے زیادہ عالم ہے، عادل ہے، جسٹ ہے۔ علی سے بہتر کوئی حکومت کی صلاحیت رکھنے والا تم میں نہیں ہے۔ علم علی کے پاس، طاقت جسمانی علی کے پاس، شرافت علی کے پاس، عدالت علی کے پاس، شجاعت علی کے پاس، اور علی دیانت میں سب سے اوپر، ایمان میں سب سے اوپر۔ تو حضرت علی سے بہتر اس سوسائٹی میں کوئی انسان نہیں تھا۔ بہترین انسان کو اپوائنٹ کرنے کے بعد جب رسول اکرم پر سند اتر گئی دین کی تکمیل کی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ تھیوری کے اعتبار سے قرآن مکمل ہو چکا، قرآن لوگوں کو بتا دیا گیا، اس سے تمسک رکھو، اور پریکٹیکلی رسول اکرم اپنا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور کا وجود مثالی ہے، حضور کا عمل مثالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری زندگی کے تمام امور میں رسول اکرم کا اخلاق، ان کا کردار نمونہ ہے۔ اب اس نمونے کے جانے کے بعد فوراً اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب ڈیکلیئر کرو علی کے بارے میں۔ تو ریاض النظرہ محب الدین طبری کی دوسری جلد، میں اس سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کئی دفعہ کیا ہے، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، بے شک ہر نبی کا ایک وصی۔ رسول اکرم نے کہا کہ میرا وصی علی ہے، لکل نبی وصی و وارث، ہر نبی کا وصی بھی ہوتا ہے، وارث بھی ہوتا ہے۔ ان علی وصی و وارثی، علی میرا وصی بھی ہے اور میرا وارث بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو، حضرت علی کو قبول نہیں کیا، تو رسول اکرم کو یہ کہنا پڑا علی یہ امت تجھ سے غداری کرے گی لیکن تو حق پر ہوگا۔ اب رسول اکرم نے بستر بیماری پر جو وصیت کی ہے، جس وقت لوگ آئے آپ کے لیے پاس، اب کس نظریے کے ساتھ لوگ آتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں بیمار پرسی کے لیے، لیکن باتیں چننے کے لیے آتے تھے کہ رسول کی حالت کیا ہے، اب کیا کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ جاسوسی بھی کر رہے تھے۔ جو علی علیہ السلام کے مخالفین تھے وہ بڑے تیز ہو گئے، رسول اللہ نے بھانپ لیا ان لوگوں کو، اور رسول اکرم نے اب بستر بیماری کے اوپر جو وصیت کی ہے وہ اب سنیے۔ یہ وصیت اب یاد رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں اوسی من آمن بی و صدقنی، میں وصیت کرتا ہوں اس بندے کو جو مومن ہے، جو مجھ پر ایمان لایا، و صدقنی، اور جس نے میری تصدیق کی، میں اس کو وصیت کرتا ہوں بے ولایت علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کی۔ ولایت معنی ہے حاکمیت، میں نے اس کے معنی پچھلی تقریر میں بتا دیے تھے۔ ولایت یہاں پر ولایت کے معنی حکومت ہے، امارت ہے۔
تو حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنے بعد امیر اپوائنٹ کیا ہے، حاکم بنایا ہے۔ جس طرح اللہ حاکم ہے، احکم الحاکمین، اللہ کی ذات، اس نے بھی اپنے لفظ اپنے لیے کہا انما ولیکم اللہ، یہاں ولی کے معنی حاکم ہے، ایک حاکم تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا رسول حاکم ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور مومنین میں وہ مومن جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ پھر رسول اکرم نے کیٹیگریکلی حضرت علی کے بارے میں جب شکایتیں لوگوں نے کی، بغض کرنے والوں نے حضرت علی کے بارے میں شکایتیں رسول اللہ سے کی، جھوٹی شکایتیں، تو رسول اکرم نے غضبناک لہجے میں کہا ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ارے تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو، تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو، تم علی کے عیب ڈھونڈتے ہو۔ ینتقصون علی ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، علی کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ ومن ینتقص علی، جس نے علی کی عیب جوئی کی، تنکسنی، اس نے میری عیب جوئی کی، علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن و مومنہ بعدی، علی ولی ہے، یعنی یہاں ولی کے معنی ولی الامر ہے۔ تو یہ ولایت کی جو ولایت ہوتی ہے بادشاہت، ولایت وہاں کے زبر کے ساتھ ہے، بادشاہت، ملک، حکومت، اور ولایت کے معنی ہیں امارت، یعنی ولی ہوتا ہے امیر۔ تو رسول اکرم پہلا علی ولی حاکم، پھر رسول حاکم، پھر علی حاکم، یہ تین حاکم ہیں اور ان کی اطاعت مطلق واجب ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد اولی الامر اپوائنٹ کیا تھا۔ تو اب دیکھیے دو وصیتیں ہوئیں، تو لفظ آج جو خاص آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، رسول اکرم نے جب پہلی وصیت کی میدان عرفات میں تو یہ کہا اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ماشاءاللہ، ایک بات، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ دوسری میدان غدیر میں کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اس کے بعد تمہاری میری ملاقات نہیں، میں اپنی جگہ علی کو اپوائنٹ کر رہا ہوں۔ اب علی علیہ السلام کے بارے میں جب دیکھا کہ لوگوں نے پہلی آیت کو بھی ٹھکرا دیا، اہل بیت کی کوئی اہمیت نہ دی، اور حضرت علی علیہ السلام کا اعلان غدیر بھی لوگوں نے ٹھکرا دیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور اب رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اکرم نے یہ وصیت کی۔ یہ میرے بھائیوں غور سے سنو، حضور فرماتے اوسی، میں وصیت کرتا ہوں، من آمنا بھی، جو میرے اوپر ایمان لایا، وصدقنی، جس نے میری تصدیق کی، بولایت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی ولایت کی، حضرت علی ابن ابی طالب کی حکومت اور امارت کی، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں، علی تمہارا ولی ہے، حاکم ہے، اولو الامر ہے میرے بعد۔ فمن تولاہ فقد تولانی، جس نے علی کو ولی مانا اس نے مجھے ولی مانا، ومن تولانی فقد تولی اللہ، اور جس نے مجھے ولی مانا اس نے اللہ کو ولی مانا، ومن احبہ فقد احبانی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے میرے ساتھ بغض کیا اس نے علی کے ساتھ، جس نے بغض کیا میرے ساتھ بغض کیا، جس نے میرے ساتھ بغض کیا اس نے اللہ جل جلالہ کے خلاف بغض کیا۔ یہ رسول اکرم کی بستر بیماری پر یہ آپ نے وصیت فرمائی ہے۔ اہل بیت کو تھام لو، علی کو حاکم مانو، اور پھر
میرے محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، منصب امامت شاہ اسماعیل شہید کی، مکتب دیوبند سے تعلق رکھنے والے۔ انہوں نے صاف جلی حروف کے ساتھ لکھا ہے کہ غدیر کا اعلان ولایت کا حضرت علی کی جانشینی ہے۔ رسول اکرم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا۔ صفحہ نمبر 71 سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لاہور کی چھپی ہوئی۔ انہوں نے کہا بالکل رسول اللہ نے علی کو اپنا جانشین بنایا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا۔ ابھی میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کنز المال سے، اب اس کی یہ تصدیق کر رہا ہے شاہ اسماعیل شہید کہ یہ ولایت علی کا اعلان معمولی نہیں۔ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، تمہاری نماز کا حساب، روزے کا حساب، حج کا حساب، زکوٰۃ کا حساب ہوگا، ان کی ویلیو اسی وقت ہوگی اگر تم نے علی کو ولی مانا ہے۔ علی کی ولایت کا سوال تم سے کیا جائے گا۔ حضرت علی کی ولایت واجب ہے، پہلے حضرت علی کو ولی مانے، حضرت علی کو دین کا اول امام مانے، رسول اکرم کا جانشین مانے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام مانے، اور اس کے بعد پھر اس کی اطاعت کریں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، تو وصیت میں حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت کو واجب کیا گیا ہے۔ من فارق علی فقد فارقنی، یہ کنز المال سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے پاس مشہور کتاب ہمارے بھائیوں کی کنز المال کے ساتھ یہ کتاب ہے، مستدرک حاکم کی 3 جلد، اس میں بھی یہ ہے من فارق علی فقد فارقنی ومن فارقنی فقد فارق اللہ، جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اب رسول اکرم نے دوستی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ کہا من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے علی کا انکار کیا میرا انکار کیا، جس نے میرا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دوستی ہے؟ دوستی نہیں، رسول اللہ ان کو حاکم بنا رہے ہیں اور ان کی اطاعت واجب کر رہے ہیں۔ اب قرآن کی روح سے دیکھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اب رسول اکرم کے بعد اولو الامر واجب الاطاعت کون ہے؟ واہ، واجب الاطاعت کون اور الامر ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف سے اپوائنٹڈ، اور واجب الاطاعت حضرت علی ہے، ان کی اطاعت کا اعلان ہوا ہے، کسی صحابی کی اطاعت کا اعلان نہیں ہوا۔ تو میرا محترم سامعین، یہ 3 وصیتوں کو آپ یاد رکھیں، اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، اتنا ہی وصیتیں نہیں ہیں، اس کے بعد بھی رسول اکرم نے جب یہ میدان عرفات میں وصیت کی تو یہ کہا کہ اہل بیت اور قرآن کو پکڑو گے تو فرقے نہیں بنو گے، ڈیوائیڈ نہیں ہوگے، تقسیم نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر رسول اکرم نے کہا کہ اب قرآن اور اہل بیت کو تھام لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے، علی اور آل علی کو تھام لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ وصیتیں 3 میں نے آپ کو سنا دیں، اب ایک وصیت بڑی امپورٹنٹ وصیت ہے۔ یہ وصیت تو جتنی سنائی ہے یہ جنرل ہیں عام پبلک کے لیے، لیکن ایک وصیت اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصی وصیت۔ سبحان اللہ۔ خصوصی وصیت کے اوپر میرا آج کا بیان ختم ہوگا۔ 3 وصیتیں میں نے بتائیں، وہ جنرل پبلیکیشن، جنرل لوگوں کے لیے ہیں، لیکن ایک وصیت خاص، یہ جمع الجوامع جلال الدین سیوطی کا بہت بڑا خزانہ، ان کا جمع کی ہوا حدیث کا یہ نامی جلد ہے جمع الجوامع کی، اور اس میں
جناب ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حضور حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ خصوصی آپ کی وصیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 161 سے۔ نامی جلد ہے جمع الجوامع کی، اور یہ وصیت سنے رسول پاک کی۔ باقی وصیتیں ہیں جنرل پبلک فار ایوری ون، لیکن یہ بائی نیم وصیت ہو رہی ہے، بائی نیم۔ اب اس کو سنیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے تاکیداً یہ عرض کیا، ان رأیت علیاً، اے حضرت عمر اگر آپ علی کو دیکھیں، قد سلک وادیاً، کہ علی ایک وادی میں اکیلا جا رہا ہے۔ اے عمر اگر آپ علی کو ایک وادی میں اکیلا جاتے ہوئے دیکھیں، وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا غَيْرَهُ، اور لوگوں کو دیکھو کہ وہ غیر علی کو چھوڑ کر دوسری وادی میں جا رہے ہیں، یعنی پبلک دوسری وادی میں ہے، علی اکیلا ایک وادی میں جا رہا ہے، اگر یہ تم منظر دیکھو، فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ، فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ، تو تم علی کے ساتھ ہو جانا، سبحان اللہ، علی کے پیچھے ہو جانا، علی کے پیچھے ہو جانا، وَدَعَ النَّاسَ، اور لوگوں کو چھوڑ دینا، میجارٹی کو نہ دیکھنا، لوگوں کو چھوڑ دینا، تو علی کے ساتھ ہو جانا۔ إِنَّهُ لَن يَدُلُّكَ عَلَى رَدِيٍّ، علی کبھی بھی تمہیں رد نہیں کرے گا، سبحان اللہ، کبھی بھی تمہیں فراموش نہیں کرے گا، کبھی بھی غلط رہنمائی نہیں کرے گا۔ لَن يَدُلَّكَ عَلَى رَدِيٍ وَلَن يُخْرِجَكَ مِنَ الْهُدَىٰ، علی تمہیں غلط راستے کی ہدایت نہیں دے گا، اور علی ہدایت سے تمہیں خارج نہیں ہونے دے گا۔ علی کے ساتھ ہو جاؤ، علی حق ہے، اور علی کبھی تمہیں رد نہیں کرے گا، علی کبھی تمہیں ہدایت سے خارج نہیں کرے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خصوصی حضور نے وصیت کی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وصیتیں رسول اکرم نے کی ہیں، یہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہیں۔ تو کیا ان وصیتوں کے اوپر لوگوں نے عمل کیا؟ آپ سے سوال ہے۔ بسم اللہ، قرآن اور اہل بیت کو تھامو گے تو فرقے نہیں بنو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اب جب یہ اگر وصیت پر عمل ہوتا تو حقیقت میں مسلمان کبھی بھی فرقوں میں نہ بٹتے۔ اب فرقوں میں بٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے رسول اکرم کی وصیتوں پر عمل نہیں کیا۔ اگر عمل ہوتا تو رسول اللہ نے تو کیٹیگریکلی واضح کیا تھا، واضح کہ اگر تم تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ڈیوائیڈ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر یقیناً فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نے یہ نامی جلد بخاری شریف کی، اب رسول اکرم نے یہ فرمایا، اب سننا، اپنی امت کو جانے سے پہلے مدینے کی ایک پہاڑی کے اوپر ایک اونچے مقام پر رسول اللہ کھڑے ہیں، اور رسول اکرم یہ کہہ رہے ہیں، میں نامی جلد صفحہ نمبر 149 سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ رسول اکرم نے یہ بھی ایک پیش گوئی فرمائی، اور اس پیش گوئی کے پیش نظر آپ نے پھر وصیت فرمائی۔ اب سنیں رسول اکرم راوی کون ہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما،
قال اسامہ بن زید کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ، رسول اکرم مدینے کی چوٹیوں یعنی پہاڑی چوٹیوں کے اوپر ایک پہاڑی کی اونچی پہاڑی پر کھڑے تھے۔ فقال، تو اپنی پبلک کو صحابہ کو خطاب کر کے فرمانے لگے حل ترون ما ارا، کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا قالوا لا، کہ نہیں یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے۔ حضور فرماتے ہیں قال فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، حضور کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے afflictions are falling upon your houses. afflictions یعنی فتنے تمہارے گھروں کے اوپر گر رہے ہیں، بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ یہ رسول اکرم بتا رہے ہیں تم فتنوں کا شکار ہو گئے، فتنوں کا شکار ہو گئے بہت جلد۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے ایک وصیت فرمائی یہ خبر دے کے کہ تم لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض، یہ بھی میں آپ اس حدیث کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، بخاری کی نامی جلد کتاب یہ فتن سے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک دوسرے کی گردن کاٹ کر کافر نہ ہو جانا، لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض، ایک دوسرے کو مار کے قتل کر کے کافر نہ ہونا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گردن مار کر۔ میں فتنے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں، تو اب اس کی وصیت سنیے، یہ خبر دے کے خطرناک، تو اس سے وارننگ کے طور پر حضور نے فرمایا یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ کنز العمال کی 11ویں جلد سے رسول اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اب جب دیکھو جب ایسا ہو جائے، جب فتنے کھڑے ہو جائیں، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ فتنے ہو جائیں، سَتَكُونُ مِن بَعْدِ فِتْنَةٌ، ان قریب میرے بعد فتنے کھڑے ہوں گے، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْزَمُوا عَلِيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، جب فتنے کھڑے ہو جائیں تو علی ابن ابی طالب کو پکڑ لینا، فَإِنَّهُ فَارُوقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، پھر علی کو پکڑ لینا فتنوں کی شکل میں، جب تمہارے اندر اختلاف ہو، جب لڑائی ہو تمہارے اندر تو علی حق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فَالْزَمُوا علی ابن ابی طالب فَإِنَّهُ فَارُوقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، حق اور باطل میں علی فرق کرنے والا ہے، علی کو تھام لینا اور علی تمہیں کبھی نہیں گمراہ کرے گا، علی کا دامن تھامو گے تو علی تمہیں سیدھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور یہ چند وصیتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن ابھی یہ موضوع اور چلے گا انشاءاللہ العزیز کہ اس کے بعد بھی رسول اکرم نے کچھ وصیتیں کی ہیں اور ان کا موقع اور محل بھی پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ آپ نے بڑے عمدہ انداز میں آج کا جو ہے وہ موضوع پہ آپ نے تقریر کی، مولا بند پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رہے، اور آپ اسی طرح جو ہے وہ مذہب حقہ کی تبلیغ کرتے رہیں اور مومنین کرام جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو قبلہ اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھیں گے، اگلے پروگرام میں بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، جو وصیت اور وصی کا جو سلسلہ ہے، وصیتیں آگے اور آئیں گی جی۔ تو یہ سلسلہ ابھی جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ابھی آپ نے اس میں کہا تھا کہ اس میں ابھی اور بھی اس میں چیزیں جو ہیں وہ شامل کرنی ہے پروگرام میں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے ہم اس کو واضح کریں گے۔ ناظرین اکرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے عظمت اہل بیت ہدایت ٹی وی پہ، اور وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا۔ ملتے ہیں مہمان گرامی کے ساتھ مختصر سی بریک کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔